عقل استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی آیات ہے۔ قرآن کے ماننے والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ عقل ایک طرف رکھ دو۔ جب یہ دین ایسے مذہب میں بدلتا ہے جب عقل ہٹا دی جاتی ہے، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے عقل استعمال مت کرو۔ ہمیشہ یہ جو فطرت کے نیچر کے جو مظاہر ہیں، ان کو ایک زمانے سے، ابھی بس سمجھ لیے 19ویں صدی سے پہلے سے، 19 سینچری سے پہلے سے، ایون 20 سینچری کے اندر بھی تھیں یہ باتیں، اور بلکہ آج تک ہیں۔ دنیا ان کو نیچر کی چیزوں کو، فطرت کے مناظر کو، یونیورس کی بڑی بڑی طاقتوں کو، جن سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، یہ طاقتیں انسان کے لیے بنی، ان کو دیوی دیوتاؤں کا درجہ دیتی رہی۔ سارے کلچر، ساری تہذیبیں، چاہے وہ انکا کی تہذیب ہو جنوبی امریکہ کی، چاہے وہ پرانی مصری تہذیب ہو، چاہے وہ یونان کا کلچر ہو پرانا، اس کی سبھیتا ہو، چاہے وہ ہڑپا و موہن جدوڑو کی اور بہت پرانے جو ہیں وہ یہاں کلچرز ہوں، سبھیتائیں ہوں، ہر جگہ ہندوستان کی تہذیبیں، یہ سب پرانی تہذیبیں ہیں، پرانی سبھیتائیں۔ یہ فطرت کے مناظر کو دیوی دیوتاؤں کا درجہ دیتے رہے ہمیشہ۔ جس چیز کے اندر انہیں پاور محسوس ہوئی اسے دیوتا بنا لیا، چاہے وہ وایو ہو، چاہے وہ اگنی ہو، وہ سب دیوتا ہیں۔ آج تک پوجا کر رہے ہیں، آج تک دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ ہر کلچر کے اندر، چاہے وہ چینی کلچر ہو، چاہے پرانا جاپانی کلچر ہو، یہ سب دیوی دیوتا جو ہیں، یہ فطرت کے نیچر کے مناظر، ان کے لیے ساری کہانیاں دیوی دیوتاؤں کے قصے تھے کہ یہ کیسے یہ کام ہوتے ہیں اور کیسے وجود میں آتے ہیں۔ یہ تو ان تہذیبوں یا کلچرز کی ٹریڈیشنز یا روایات تھیں جو اب تک چلی آ رہی تھیں اور اب بھی ہیں، اور اب بھی ان میں ان کے ماننے والے ہیں ان پر، اس سائنٹیفک دور کے اندر کہ یہ سب دیوی دیوتا ہیں، انہیں دیویاں بنا لیا ہے۔ بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو وہ بھی غصہ ہے ایک دیوتا کا، وہ غصہ جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ پھر جو غور و فکر کرنے والے ہوئے فلاسفرز، یونانی فلسفے کی بڑی دھوم ہے۔ فلسفی یا فلسفہ جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں دنیا کے اندر 2 فلسفیز بہت مشہور ہیں، یونانی فلسفہ، یونانی درشن، گریک فلسفی، اور انڈین فلسفی، ہندوستانی فلسفہ۔ بڑی ترقی کی ہندوستان نے فلسفے۔ یہ فلسفیز جتنی ہیں، فلسفی جو سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، باقی نے تو ایسے ہی مان لیا جو کہانیاں چلی آنی تھی ان کی، انہوں نے غور و فکر کیا۔ ان فلسفیز کے اندر یونیورس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کائنات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر کی دنیا کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کی سائیکی، اس کے سوچنے کا انداز اور اس کا خدا سے تعلق، بس۔ انسان کے باہر کی کائنات سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ ان سوچنے والوں نے ٹچ نہیں کیا۔ صرف ٹچ ہی نہیں کیا بلکہ اسے ڈسکارڈ کیا، اسے منع کیا، اور اسے مہمل کہا، فضول کہا۔ افلاطون، پلیٹو، اس جیسا فلسفر، اس نے کہا کہ یہ تو سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہ غور کے قابل نہیں ہے، اسے مت سوچو، یہ باقی دنیا کے بارے میں مت سوچو، اپنے اندر کی دنیا کے بارے میں سوچو، یہ فضول ہے، بالکل یوز لیس ہے اس کے اوپر غور کرنا۔ لیکن اس وقت کی کائنات کو وہ سمجھتے نہیں تھے، دیوی دیوتا تو نہیں مانتے تھے وہ، جنہوں نے عقل استعمال کیا، لیکن وہ ان کی عقل کو حیرت زدہ کر دیتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس پہ جس نتیجے پہ پہنچو گے وہ غلط ہی نکلتا ہے۔ اس پہ غور و فکر کے بعد وہ افلاطون کہتے تھے، یہ باہر کی دنیا کے اندر پر جب غور کرنا شروع کرو گے تو جس رزلٹ پہ اپنے فہم سے، اپنی عقل سے جو کچھ تم طے کرو گے وہ غلط ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے اس دور کے اندر، پرانے دور کے اندر، کہ جیسے بچہ ٹرین میں چل رہا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں رکا ہوا ہوں، باہر کا سین بھاگ رہا ہے۔ تو یہ بچے تھے جو کچھ دیکھتے تھے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہ پلیٹو نے، افلاطون نے کہا کہ یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس سے دھوکے میں پڑ جاؤ گے، اپنے اندر کی دنیا پہ غور کرو۔ یہ تھا فلسفہ سارا، فلسفی۔ اس میں تفصیلات ہیں بہت، انسان کی سائیکی، اس کی نفسیات۔ انڈین فلسفی نے بھی یہی کیا، بہت مشہور ہے پوری دنیا میں۔ بھارتی درشن نے بھی یہی کیا کہ انسان اور اس کا خدا سے تعلق، خدا کیا ہے، بڑے اختلاف ہیں 6 درشن کے اندر۔ جو
6 اسکول آف فلاسفیز کہلاتے ہیں. ان کے اندر آپس میں بہت اختلاف ہے، لیکن خدا کیا ہے، ایشور کیا ہے یا برہم کیا ہے، انسان کیا ہے، اور انسان اور اس کی ریلیشن شپ، اس میں کائنات کہیں نہیں آ رہی، آؤٹر ورلڈ کہیں نہیں آ رہی. اور انسان کی بھی وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، یا سامنے سے اب نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے جسم میں ہے، جو ان چیزوں سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں. بلکہ جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہمارے یہاں کے فلاسفرز نے، انڈین فلاسفرز نے یہ کہا، شنکراچاریہ نے کہا ایکم سر جگن متھیا، وہ حق تو بس وہی ہے، یہ تو سب فریب نظر ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، اس کی وجود ہی نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ چاروں طرف، یہ دھوکہ ہو گیا، یہ فریب نظر ہو گیا. اس کائنات سے تو ڈیٹیچ کیا. اور پھر دنیا مذاہب میں صرف قرآن ہے، اس کی جو کتابیں جس حالت میں آج موجود ہیں اس میں صرف قرآن ہے، جس نے بار 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 کائنات کے مظاہر کو اللہ کی آیات کے طور پہ پیش کیا. کسی اور مذہب کی کتاب نے نہیں کیا. یعنی اگر ذکر بھی کیا ہو کہیں کسی جگہ کسی اور مذہب کی کتاب میں کائنات کا جیسی حالت میں ہمارے پاس جو بھی کتابیں موجود ہیں، اس میں کہیں ان پر غور و فکر کرنا، ان کو اللہ کی آیات سمجھنا، اس کا کوئی ذکر نہیں کہیں. اور یہاں قرآن کا ریپیٹیشن ہے، بار بار بہت سی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی آیات ہے. لفظ معجزہ جو آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں، چمتکار، وہ چمتکار سے ذہن وہیں جاتا نا کہ ایسی چیز جو قانون کے خلاف ہو جائے، وہ چمتکار ہے. تو لفظ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں 400 سے زیادہ معجزوں کا ذکر ہے. یہ معجزے اس طرح کے معجزے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ کے، جیسے اور نبیوں کو اللہ نے دیے. قرآن نے ان پرانے انبیاء کے معجزوں کا ذکر تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 معجزوں کا ذکر نہیں کیا، نام ہی نہیں لیا. معجزے کے لیے لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا، عربی زبان کا لفظ ہے. معجزہ کا مطلب جس سے عقل عاجز ہو جائے. تو معجزے بیان کرنے کے لیے کہیں لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا. ہر جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا تھا، 2 آیتیں دی تھی، 2 معجزے دیے تھے، 2 آیتیں دی تھی. ہر جگہ اس کے لیے لفظ آیت استعمال کیا ہے. تو اب یہاں آپ کے پاس 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اس کلام کے اندر. قرآن نے اسے ریکگنائز کیا کہ یہ ہے ان کا معجزہ، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، جو معجزوں کا کلیکشن ہے، لیکن یہ علمی معجزہ ہے، علم والوں کی سمجھ میں آئے گا. لفظ علماء سورہ فاطر کے اندر صرف ایک جگہ آیا ہے، بس ایک جگہ پورے قرآن میں علماء جو ہم بولتے ہیں وہ ایک جگہ علماء، 2 جگہ آیا ہے قرآن میں، ایک جگہ علماء بنی اسرائیل ہے تو اسے چھوڑ دیں. اس کے بعد علماء بس ایک جگہ آیا پورے قرآن میں. وہ لفظ علماء جو ہے وہ ان کے لیے استعمال ہوا کہ یہ مختلف انسانوں کی الگ الگ رنگتیں، مختلف پہاڑوں کی الگ الگ رنگتیں، مختلف جانوروں کی الگ الگ رنگتیں اور صفات، یہ چاروں طرف تمہارے پھیلی ہوئی، اس کے غور کرو. اور پھر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت ڈرنے کا یا اس کا رعب طاری ہونے کا حق تو بس وہی ادا کر سکتے ہیں جو علماء ہیں. اس کے بعد یہ کہا تو وہ جو کائنات کی آیات پر بھی غور و فکر کریں اور اس کی آیات پر بھی، جنہوں نے کائنات کے اندر جو آیات ہیں ان پر غور و فکر کیا، بہت زمانے کے بعد اب ویسٹرن کنٹریز نے کیا، شروع کیا. اس سے پہلے مسلمانوں نے کیا تھا. جب کائنات کی آیات پہ جنہوں نے غور و فکر کیا اور ان آیات کو چھوڑ دیا جو قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمائی یا ان کے پاس تھی، ان کے پاس کتابوں میں، انہیں چھوڑ دیا، ان کی روحانی زندگی برباد ہو گئی. یہ سامنے کی زندگی تو اچھی ہو گئی، لیکن روحانی زندگی میں وہ بھی شامل ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے معاملات، ان کے ریلیشن شپس، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، وہ برباد ہو گئی. اور اس کے بعد کی آخرت بھی ختم ہوئی. جنہوں نے ان آیات پر بھی غور کیا، ان آیات پہ بھی غور کیا، انہیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ علماء ہے، اور انہیں قرآن نے کہا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں. یہاں یہ کہا نا کہ یہ آیات گنا کے لآیات لقوم یعقلون، بہت سی آیات میں آئے لآیات لقوم یؤمنون، یہ ہے ایمان لانا. آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، مومن ہوتے ہیں.
ان کے لیے آیات ہیں اس کے اندر. تو جنہوں نے ان دونوں پر غور کیا وہ ہیں اصل ایمان والے یا اصل علم والے. جنہوں نے صرف اس پر غور کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ان کی آخرت گئی، اور یہاں کی بھی ان کی جو روحانی زندگی ہے وہ گئی، دنیا کی بھی. اور جنہوں نے ان آیات پر غور کیا اور کائنات کی آیات کو چھوڑ دیا، ان آیات جو قرآن کی آیات پہ غور، وہ دنیا میں تو کم از کم تباہ ہوئے، یہاں چھوڑ دیا انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو اللہ کی کائنات کے اندر، ان کی یہاں یہ دنیا تباہ ہو گئی. اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں، اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں. یہ ہے معجزے. اسے معجزے کے طور پہ پیش کیا قرآن نے. یہ ہے چمتکار. ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے مختلف مذاہب سے جو رابطے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں یہ ہمارے چمتکار ہیں قرآن، آپ بتائیے قرآن میں چمتکار کون کون سے ہیں؟ دیکھا قرآن تو چمتکاروں کی پوری ایک بہت لمبی ڈیٹیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے پھر وہ گنے بھی نہیں جا سکتے. تم اپنے چاروں طرف دیکھ لو، چمتکار ہی چمتکار ہے، ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں. یہ سب چمتکار ہیں جس پر تمہارا انسان کا کنٹرول. تو قرآن نے چمتکار کے طور پہ اسے پیش کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کہ ان کے 400 تو وہ حق ہیں، وہ سچی ہیں، وہ جو حدیثوں میں دیے ہوئے ان میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جھوٹی بھر دی گئی ہوں، ورنہ بیشتر سچے ہیں. لیکن انہیں ریکگنائز ہی نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن اس دور میں آیا جب کائنات کا علم پھیلنے لگا، جو سائنٹیفک ایکسپلوژن کا دور تھا. قرآن قیامت تک رہنا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک رہنی تھی. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے کے نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ گئے. آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے. آپ ایمان رکھتے ہیں ان پر، ثابت نہیں کر سکتے انہیں. حضرت موسیٰ کی لاٹھی اگر آج مل جائے، آپ کو اس سے عقیدت ہوگی. آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ وہی لاٹھی ہے جسے پہاڑوں پہ مارا تھا تو چشمے جاری ہو گئے، سمندر پہ مارا تو اس نے راستہ دے دیا، اور ان کے سامنے ڈالا انکار کرنے والوں کے سامنے تو وہ اژدہا نظر آیا. یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ کا دعویٰ ہوگا. ہنسیں گے جو لوگ نہیں مانتے، وہ کہیں گے کیسی چیزیں مانتے ہیں، یہ لکڑی کی لاٹھی. آپ ان کے سامنے رکھیں، ہندوؤں کے سامنے، وہ کہیں گے کہ ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. آپ کہیں وہ تو بالکل جھوٹ، وہ کہیں گے یہ بھی جھوٹ. ثابت آپ نہیں کر سکتے. آپ کا ایمان ہے، مانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک رہنی تھی، تو معجزہ بھی وہی ہونا تھا. اصل ان کا اصل معجزہ جو ہمیشہ سچ ثابت ہو، جسے ثابت کر سکیں. تو یہ زندہ کلام اسے کہتے ہیں، زندہ معجزہ جو دیا گیا کہ جو باقی رہے گا. اور یہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر میریکل ہے. یہ ہے اہم بات. حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا. دونوں نبی ہیں، ایک ہی وقت میں ہیں. حضرت ہارون کے پاس خالی لاٹھی ہو، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی ہر وقت نہیں تھا معجزہ، جب اللہ نے چاہا تب، ورنہ لاٹھی ہی تھی وہ. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا پانی کی ضرورت ہے، چٹانوں پہ مارو، پانی جاری ہو گیا. وہ جگہ جگہ مارتے رہتے، بات کو پورے ریگستان ختم ہو جاتا، پانی پانی ہو جاتا، وہی کھیتیاں شروع کر دیتے. وہ نہیں کر سکتے تھے، نہ پانی نکلتا. جب اللہ نے چاہا تب وہ ظاہر ہوا. اس سے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکے، نہ کر سکتے تھے. ایک نبی کا معجزہ اس کے ہاتھ پر بھی جب اللہ چاہتا تھا تب معجزہ ہوتا تھا. ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا معجزہ، چمتکار. ان کی لاٹھی حضرت ہارون کے ہاتھ پہ لاٹھی ہی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ان 400 سے زیادہ، جس کے مقابلے میں ان 400 کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا آنر ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. اور معجزہ اس لیے ملتا تھا، نبیوں کو دیا جاتا تھا کہ انکار کرنے والوں کی زبانیں بند کر دیں. کٹھوجتی کرتے رہیں گے، وہ نہ مانے، لیکن ان کے دعووں کی پول کھول دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ حق ہے. اس لیے دیے جاتے تھے. آپ کو جب معجزہ دیا گیا تو یہ حق ہے، یہ حق ہے اس معجزے کا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر موجودہ ہے کہ انکار کرنے والوں کی زبانیں بند کر دیں، اسے استعمال کر دیں. لیکن یہ عقل کا معجزہ ہے، عقل استعمال کرنی ہوگی. یہ علمی معجزہ ہے. آپ میں سے ہر ایک کے یہ چھین لیا گیا آپ کے ہاتھوں سے. اس پر غور نہیں کرنا، اسے پڑھنا، بہت اچھے انداز میں پڑھنا. تو یہ معجزہ تو چھینا گیا آپ سے، لے لیا گیا، اور ہے موجود آپ کے پاس. تو پھر یہ اس کا حق ہے، اور یہ سوال کیا جائے گا، یہ سوال کرے گا آپ سے. اور اللہ کے حساب کے تمہیں دیا تھا، تم نے گئے اس فرعونوں کے پاس نہیں گئے،
اس معجزے کو لے کر. یہ ہے جو چیزیں گنائی تھی قرآن نے یونیورس کی، کائنات کی، جو کسی اور نے بار بار نہیں گنائی، کسی اسکرپچر نے دنیا کی، قرآن نے گنائی اور انسان کا تعلق جوڑا ان سے. اسے غور و فکر کرو. کہا یہ مسخر کی ہیں، ہم نے تمہارے کنٹرول میں دی ہیں، تو اس کا مطلب انہیں استعمال کرو. دیوی دیوتا نہیں ہے. ایک ریولوشن تھا 1400 سال پہلے جو دیا تھا کہ دیوی دیوتا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں. سمندر بفر رہا ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں. وہ اصول دریافت جب سائنس نے کیے کہ جس کے ذریعے اب جہاز چلیں گے اس کے اندر، کہا کہ یہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا، اسے استعمال کرو انسانیت کے نفع کے لیے. آسمانوں اور زمین میں تمہیں اصول اور پرنسپل ملتے چلے جائیں گے. کہا یہ بدلیں گے بھی نہیں. سب وہ تو کیا کریں، وہ 10 سال پہلے تھا اللہ کا ایک پرنسپل یونیورس کے اندر، وہ بدل گیا. آج بدلے گا کبھی نہیں. اللہ کے یہ اصول اور پرنسپل یونیورس میں کبھی بدلیں گے بھی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. انہیں ڈسکور کرتے جاؤ، انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے چلے جاؤ. یہ ہے دنیا کی قوت، کہ دنیا کی قوت تمہیں ملے گی، دنیا کے اندر طاقت ملے گی. تو یہ اللہ کی آیات کو، جنہوں نے اللہ کی ان آیات کو جو الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھیں، انہیں ان کا تعلق جوڑا تھا اس سے، ان آیات کے اندر ان آیات کا ذکر کیا. تو پھر یہ بھی ہے کہ ان آیات سے ان آیات کی تفسیر بھی ہوگی. وہ چیزیں جو ثابت شدہ حقیقتیں، پروفڈ، ہائپوتھیسس نہیں. نظریات بدل جاتے ہیں، چاہے جتنی اسٹرانگ ہائپوتھیسس ہو، چاہے جتنا قوی نظریہ ہو، وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں. وہ جو پروفڈ جو اصول ہیں، سدھانت ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اپنے نقشے پر دیکھتے ہیں اور یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے وہ ایک نکاح رکھا ہے 6 مہینے کے بعد، فلاں مسجد میں نکاح ہوگا عصر کے بعد، عصر کا وقت کس وقت ہو رہا ہوگا، اس وقت وہ نقشہ جا کر دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے بجے ہوگا. ایسا نہیں کہ 1-2 مہینے میں کہیں بدل جائے. وہ تو جب کا نقشہ تھا، وہ 2 مہینے بعد وہ عصر کا وقت بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ بدل گیا. نہیں، جب کے لیے جو کچھ لکھا ہوا وہ ویسے ہی ہوگا. سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہیں وہ سن ایکلپسز، مون ایکلپسز اسی وقت منٹ سیکنڈ کے ساتھ میں ہوں گے جو آپ کو ایڈوانس میں بتا دیا گیا. تو اللہ کے نے اس کائنات میں، اس یونیورس میں جو پرنسپلز رکھے ہوئے ہیں، انہیں استعمال کرو اور اسے کنٹرول کرتے چلے جاؤ، انہیں مسخر کرتے چلے جاؤ. یہ تھا جو قرآن نے پیغام دیا تھا. یہاں دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی جو ہے. پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے ان آیات سے کہ یہ آیات ناقابل تبدیل ہیں، یہ وہ جنہیں سب دیوی دیوتا مانتے تھے، ان قوتوں کو، یہ تو تمہارے کنٹرول کے اندر آنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ نے کہا تمہارے کنٹرول میں دے دی گئیں. تو پھر یہ غور کر لو کہ یہ اتنی بہت سی چیزیں ایک آیت کے اندر جو کچھ گنائی پورے قرآن میں گنائی گئی ہیں، جنہیں آیات کہا گیا ہے، چمتکار کہا گیا ہے، یہ سب ایک الہ کی وجہ سے ہیں، ایک کے کنٹرول میں. یہ سب الگ الگ کے کنٹرول میں ہوتی تو تباہی آ جاتی. اس سے پہلے کہتے نا الہکم الہ واحد. تو اب یہ اس کی تفصیل چل رہی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا کنیکشن یہ ہے، اس کا تسلسل آیت کا. کوئی اچانک نئی بات نہیں کہہ دی. اس سے پہلے کہا تھا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. یہ ساری، یہ پوری کائنات کے اندر اتنی فورسز، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ اگر الگ الگ کنٹرولز کے اندر ہوتی، ایک الہ کے اندر نہیں ہوتی، تو تباہ ہو جاتا سب کچھ. تو لڑائیاں ہو جاتی، تو جھگڑے ہو جاتے، تو ایک دوسرے کو شراب دیتے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے. کہا کہ اس کا ثبوت تمہاری اس یونیورس کے اندر موجود ہے، الہ ایک ہونے کا. اور وہ ثبوت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں، اس میں دیکھو کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. دیکھو کہ یہ جہاز کیسے چلتے ہیں سمندر کے اوپر. اور فلک والفلک التی تجری فی البحر، فلک کہتے ہیں بڑے جہاز کو، چھوٹی کشتی کو نہیں. یہ بڑے بڑے جہاز کیسے چل رہے ہیں سمندر میں، انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتے ہیں. اور اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا، اسے دیکھو کہ پانی جو ہے کیسے برستا ہے، اور اس سے پھر زمین کیسی ہو جاتی ہے، اور زمین پر جو جاندار چاروں طرف پھیلائے گئے ہیں، اور یہ ہواؤں کے رخ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، رخ تبدیل ہونے سے کیا کیا ہوتا ہے. اور والسحاب المسخر، یہ جو کنٹرول میں کر دیے گئے ہیں، یہ بادل جو کسی نے تمہارے کنٹرول میں کر دیے ہیں، تمہارے لیے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان میں. لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر معجزے ہیں، آیات ہیں، معجزے ہیں. یہ تھے معجزے جن کی طرف توجہ دلائی تھی قرآن نے. اب یہ الگ الگ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، بے پناہ، یعنی ہر ایک اس کے اندر سے ایک پورا ٹاپک ہے موٹی موٹی کتابوں کا. جتنا انسان جانتا چلا جائے گا اور جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ اتنا حیرت زدہ ہوتا چلا جائے گا کہ
ان چیزوں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا. چند چیزیں اگر کچھ ہوں گی بیان کرنے کی اس سے متعلق، بعض کچھ اشارے، یہ جو چمتکار یا معجزے جو قرآن نے گنائے کائنات میں پھیلے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر اسی آیت کے اس پہلو کا یا ان کی کچھ تھوڑی سی تفصیل کا ذکر میں آئندہ درس کے اندر، آئندہ مرتبہ، آئندہ جمعہ کو. سبحان